ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک بہت ہی محنتی اور عقل مند کسان رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، لیکن تینوں بہت ہی زیادہ سست اور کامچور تھے۔ انہیں کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ کسان ان کی اس عادت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کسان شدید بیمار پڑ گیا، زمین بنجر پڑنے لگی تو اسے ایک ترکیب سوچی اور اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ چکا ہے اور میں تم تینوں کو ایک راز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری جو زمین ہے اس کے نیچے میں نے بہت سا خزانہ چھپا کر رکھا ہے۔ تم لوگ کھدائی کر کے وہ خزانہ نکال لینا اور وہ تم لوگوں کے بہت کام آئے گا۔ اس کے بعد جب کسان مر گیا تو اس کے تینوں بیٹوں نے خزانہ نکالنے کے لیے زمین کی کھدائی شروع کی۔ ان تینوں کو پتہ نہیں تھا کہ خزانہ کہاں پر ہے، تبھی انہوں نے آہستہ آہستہ کرتے پوری زمین کھود دی، لیکن کہیں پر بھی انہیں سونا اور خزانہ کچھ بھی نہ مل سکا۔ تو انہوں نے سوچا کہ زمین کی کھدائی تو ہم نے کر لی اور ہمیں نیچے سے کچھ نہیں ملا، تو ایسا کرتے ہیں اس میں دانے ڈال دیتے ہیں، اس طرح سے کچھ نہ کچھ فصل ہمارے پاس آ جائے گی۔ انہوں نے اس میں دانے ڈالے اور اس کے بعد اس کا خیال رکھنے لگے۔ بیجوں میں سے پودے نکلے، پھر پودے بڑے ہونے لگے اور ان کی زمین بہت ہی زیادہ خوبصورت فصل سے لہلہانے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سورج کی روشنی میں سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ انہوں نے اسے کٹوایا اور اسے بازار میں بیچا تو اس سے انہیں اچھی خاصی آمدنی حاصل ہوئی۔ تبھی ان تینوں بھائیوں کو اپنے باپ کی بات سمجھ میں آئی کہ ان کے باپ نے جس سونے کا ذکر کیا تھا وہ عام خزانہ نہیں تھا، بلکہ یہی گندم اور اس سے ملنے والی آمدنی تھی، یعنی کہ محنت کا خزانہ۔ اس کے بعد ان تینوں نے ایک اچھا سبق حاصل کیا۔ انہوں نے سستی اور کام چوری کو چھوڑ دیا اور محنت کو اپنا شعار بنایا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کوئی خزانہ بغیر محنت کے ہاتھ نہیں آتا۔ محنت کریں گے تبھی خزانہ پائیں گے۔